أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج کی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جزا صحابی اور جن سے بہت زیادہ حدیث سے روایت ہیں، مرویات ہیں۔ اب اس کا پہلے آپ کے سامنے متن، سند اور متن پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال حسفت الشمس على احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک السلام رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تقاقعت فقال انی رأیت جنت فی روایتی اريد على الجنة عليها جنتي في هذا الهاتف فتناول منه أقعد ولو أخذه لو أكلتم منها ما بقيت الدنيا۔ جی یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظ شمس علی احدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زہر حیات مبارک میں سورج گرہن لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی ہمیں نماز پڑھائی۔ سورج گرہن کی نماز بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھائی، جیسا کہ حدیث کے اندر فصلی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ تو پھر کیا دیکھا؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو نماز کے درمیان ہم نے یہ عجیب مناظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رأیناک تتناولت شیئا فی مقامک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا کہ آپ دوران نماز میں کسی جگہ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ فی مقامک، فی مقامک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، تناول پکڑ رہے ہیں۔ ثم رأینا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر فرمایا قال انی رأیت جنت، اور کیا فرمایا کہ نماز سے، اور میں نے فرمایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر ہم نے پوچھا کیا وجوہات ہے، تو فرمایا قال انی رأیت جنت، اور فرمایا میں نے جنت کا ملاحظہ فرمایا ہے، اور مجھ پر مشت نبی کی دیوار اور جنت پیش کی گئی، جنت مجھ پر۔ قال انی رأیت جنتا، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، اور ایک روایت کے اندر اور دوسری روایت کے اندر اریدا علی الجنت، اور فرمایا مجھے مشت نبی کی دیوار پر جنت پیش کی گئی، مجھ پر علی الحطائی، مجھے مشت نبی کی دیوار پر جنت پیش کی گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر اس کے اندر حدیث کے لفاظ جو بخاری کے فتناولت منها عنقودا، فرمایا کہ میں نے جنت سے انگور کے خوشوں کو توڑنا چاہا، میں نے توڑنا چاہا، لیکن فرمایا میں نے نہیں توڑا، فرمایا اس لیے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تب کھا لینا، اور فرمایا ما باقیت دنیا، اگر میں توڑ لیتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا تم کھاتے رہتے قیامت تک وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مشت نبی میں صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا اور جنت کے خوشوں، انگور کے خوشوں کو توڑنا چاہا، لیکن میں نے اس لیے توڑا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تب کھا لینا۔ اب یہاں پر اب جو جنت کا مساوت اتنی دور ہے، اب وہاں پر آقا علیہ السلام کا ہاتھ پہنچا، آپ نے اگر
اوپر والی منزل پر جانا ہے. اگر آج کا دور کے مستری جب پلستر کرتا ہے، اوپر چھت پہ پلستر کرتا ہے تو گو باندھتا ہے، گو کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، یعنی کسی سہارے کے ذریعے. آقا علیہ السلام مسجد نبی میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. اب آقا علیہ السلام کا ہاتھ جنت میں پہنچ گئے. جنت 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد جا کر جنت ہے. اب وہاں پر سرکار کا ہاتھ پہنچ رہا ہے کہ سرکار کا موضع ہے. چلو کہاں باز کہے کہ بھئی نہیں، ملاحظہ کروایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، تصویر دکھائی گئی ہے. بھئی اگر تصویر دکھائی گئی ہے تو پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے انگور کے خوشوں کو پکڑ لیا، میں نے انگور کے خوشوں کو پکڑا، لیکن لو احستو ہو، لیکن میں نے اب یہاں پر احستو ہو، احازا یاخذو کا معنی کیا ہے؟ پکڑنا ہے. اب جون سا اس کا احازا یاخذو کا معنی کیا ہے؟ اس کا لغت میں معنی دیکھیں، پکڑنا. تو پکڑا اسے جاتا ہے جس کو آپ پکڑنے پر قدرت رکھتے ہوں. اب چیز اتنی دور ہے، آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا لو احستو، میں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن نہیں پکڑا. اور فرمایا کس لیے؟ فرمایا کہ تم اسے تناول فرماؤ، اور اگر میں توڑ لیتا تو کیا ہوتا، لیکن نہیں توڑا. فرمایا جب جنت میں جاؤ گے تب کھا لینا. تو میں اگر توڑ لیتا ماں باقی دنیا، تو دنیا قیامت تک سارے مل کر بھی کھائے تو وہ ختم نہیں ہونا تھا. اب جنت کا ایک خوشے کا اتنا کمال ہے کہ وہ ساری دنیا مل کر کھائے تو ختم نہیں ہو رہا، تو اس پورے خوشے کا کیا کمال ہوگا، اس پورے درخت کا کیا کتنا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ آقا علیہ السلام مختار کل ہیں. نماز کے اندر صحابہ کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں، جنت کے مناظر بھی فرما رہے ہیں، اور جنت کے پھل کو پکڑ بھی رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو فلانی شے کا علم نہیں ہے. سرکار کی رسائی کیا ہے؟ مسجد نبی میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور ہاتھ سرکار کا جنت پہ پہنچ رہا ہے، اور جنت سے انگور کے خوشے توڑے جا رہے ہیں. یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمیں بخاری میں دکھاؤ. بھئی بخاری کی حدیث ہی ہے، تعصب کی ہے نہ کھٹاؤ تو تمہیں نظر آئے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. بس آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، پوری حدیث کا مطالعہ کریں. آپ بخاری پڑھیں، تفسیر جلالین پڑھیں، تفسیر قطبی پڑھیں، تفسیر در منصور پڑھیں، تفسیر طبری پڑھیں، جون سی مرضی تفسیر جلالین پڑھیں، جون سی مرضی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ بخاری کا مطالعہ کر لیں، مسلم کا مطالعہ کریں، مسلم شریف کا مطالعہ، ترمذی شریف کا، ابن ماجہ کا، داؤد کا، جون سی مرضی حدیث اٹھا کے مطالعہ کریں تو آپ کو 2 لفظوں میں خلاصہ یہی ملے گا، گل ساری سرکار تھی، بس سرکار کی ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا. دوستوں، امیر المجاہدین کو پہچانیں، رحمت اللہ تعالی علیہ، استاد المحترم امیر المجاہدین، مرد مجاہد، فناف الرسول، فناف الرسول، جس نے زبان بچے کی زبان پر لبیک کا نعرہ لگا دیا. فناف الرسول ہیں. ہمیں فخر ہے، مجھے فخر ہے، میں ان کا شاگرد ہوں. اور وہ کیا فرماتے تھے اپنی تقریر میں؟ انہیں، اب اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے اس کے اندر تو یہ نا انہیں جانا انہیں مانا، لیکن جب ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی تو کیا فرماتے تھے؟ انہیں جانا. بھئی عبارت اعلیٰ حضرت کا تو انہیں جانا، لیکن انہیں کیوں فرما رہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سرکار علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اس لیے انہیں نہیں کہا، اس لیے انہیں نہیں کہا، انہیں کہا ہے. انہوں کا لفظ انہوں جو ہے ضمیر نہیں اٹھائی، بلکہ انہیں نہیں کہا، انہیں کیوں فرما رہے تھے؟ وجدانی کیفیت میں سرکار ملاحظہ فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام کو ملاحظہ فرما کر کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا. جنہوں نے ان پر ظلم ستم کیا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. جو فیض آباد درنے پر جس نے ظلم کیا ہے انشاءاللہ وہ تمام تباہ و برباد ہوں گے. اللہ حضور کے نور پاک صدقہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.